السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 218، 219 اور 220 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم جو کچھ پڑھیں سنیں، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پچھلی آیتوں سے ان صحابہ کو جنہوں نے بھول کر پاک مہینے میں ایک کافر کو قتل کر دیا تھا، یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں، لیکن انہیں اس بارے میں کچھ فکر تھا کہ معلوم نہیں اس جہاد کا ثواب بھی ملتا ہے یا نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دشمنوں سے لڑے، وہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اجر و ثواب کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خطائیں بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔ وہ اپنے اس قسم کی عبادت گزار بندوں کو ان کے حق سے محروم نہ کرے گا۔ اس آیت سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ کافر اور مشرک مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، انہیں اذیتیں پہنچائیں گے، انہیں وطن سے نکال دیں گے، ان سے جنگ کریں گے، لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہمت نہ ہاریں، وہ اپنے ایمان پر ڈٹے رہیں۔ اگر کافر مسلمانوں کو جلا وطن کر دیں، ان سے جنگ کریں، تو مسلمانوں کو ان کا مقابلہ ڈٹ کر کرنا چاہیے۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش اور کرم کے مستحق صرف وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ اگر اس راہ میں مشکلات آئیں تو وطن کو چھوڑ دیا، اگر پھر بھی دشمنان دین نے چین نہ لینے دیا تو جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے، لیکن دین سے غافل نہ ہوئے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ تجھ سے شراب اور جوے کا حکم پوچھتے ہیں، کہہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور فائدہ لوگوں کے لیے، اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے۔ اسلام سے پہلے شراب اور جوے کا عرب میں عام رواج تھا۔ ہر چھوٹا بڑا اس قدر شراب پیتا تھا کہ گویا ان کی گٹی میں پڑی ہوئی ہے، اور جوے کی قسموں کا کوئی شمار نہ تھا۔ ان دنوں کے نتیجے میں جنسی تعلقات کی ابتری، مالی مشکلات، ظلم و تعدی کی وبا عام طور پر پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس حالت پر غور کرنے والا کوئی نہ تھا۔ یہ لوگ اپنی عقل ان چیزوں کے عوض بیچ چکے تھے۔ بعض صحابہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے شراب اور جوے کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود دریافت کیا کہ ایسی چیز جو عقل اور مال اور دولت کو برباد کرنے والی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تعلیم و تربیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایسی ناپاک اور گندی چیزوں کے بارے میں نفرت کا پیدا ہونا ضروری تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ جن نیکیوں اور خوبیوں کو حکم اسلام دیتا ہے، ان کے حاصل کرنے میں شراب اور جوے جیسی چیزیں صد راہ ہے، کیونکہ ان کے احکام سے یہ مقصود ہے کہ ہمارے اندر پاکیزگی، نیکی اور عقبت اندیشی پیدا ہو۔ اس کے برعکس شراب اور جوے سے عقل جاتی رہتی ہے، گالیاں بکنے کی عادت پڑتی ہے، گندگی کی طرف رجحان پیدا ہوتا ہے، طبیعت خراب مکاری کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اسرائیل پیغمبروں نے بھی شراب اور جوے کے حرام ہونے کے بارے میں اپنی امتوں کو حکم دیے، لیکن ان کے پیر ممانت کے باوجود باز نہ رہ سکے۔ آخرکار اسلام ہی نے ان کی برائی کو اس قدر کھول کر بیان کیا کہ آج امت مسلمہ میں جس قدر حقارت کی نظر سے شرابی اور جواریوں کو دیکھا جاتا ہے، شاید ہی کسی غلط کار اور بدکار کو دیکھا جاتا ہے۔ شراب کی حرمت کے سلسلے میں یہ پہلی آیت ہے۔
یہی سے شراب اور جوے کے حرام ہونے کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اور تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دے کہ جو اپنے خرچ سے بچے، اسی طرح اللہ تمہارے لیے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم فکر کرو۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ بیان فرمایا ہے کہ ہر شخص حلال اور جائز طریقے سے روپیہ کمائے، اس میں سے اپنی ضرورتیں پوری کرے، جائز ضروریات کے بعد جو بچ سکے وہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دے۔ اللہ کے احکام ہمارے سامنے ہیں، دیر فقط اس بات کی ہے کہ ہم سوچ سمجھ سے پورے طور پر کام لینا شروع کر دیں۔ ان میں دنیاوی فائدے کے علاوہ اور بھی فائدے ہیں جن کو آخرت کے فائدے کہا گیا ہے۔ ان کا سمجھنا غور و فکر پر موقوف ہے۔ بہرحال ان کے احکام کا انسان کے اندر ایک صاف شکل میں ہونا ضرور اس بات کو چاہتا ہے کہ آدمی ان پر غور کرے اور فکر سے ان کا مفید ہوتا معلوم کرے۔ اس وقت تک ان احکام کے فائدے تجربے سے بھی ظاہر ہو چکے ہیں اور یہ بات یقیناً فکر کے معاون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری بہتری اور رہنمائی کے لیے جو مختلف احکام بیان فرمائے ہیں، کیا اس کے لیے ہے کہ ان کی طرف توجہ نہ دی جائے، ان سے غفلت اور لاپرواہی برتی جائے، ان کی ہنسی اڑائی جائے؟ ہرگز نہیں، احکام الہی انسانی فلاح و بہبود کے ضامن ہیں، دنیا میں خوشحالی اور سکون لاتے ہیں، آخرت میں سرخوری اور انعام کا سبب بنتے ہیں۔ ان سے ناواقف رہنے سے انسان اندھیرے میں جا پڑے گا اور ان کو اختیار کرنے سے چاروں طرف روشنی پائے گا۔ دنیا میں کیوں کر زندگی گزارنی ہے، آخرت کے لیے کیونکہ توشہ بنایا جائے، یہ سب کو کچھ ان احکام مذکور ہے۔ ان کے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے سے ہی انسان زندگی کا حقیقی لطف اٹھا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ہمیں بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ احکام الہی سے تمہاری عقبہ بھی درست ہوگی اور خود یہ دنیا بھی سنور جائے گی۔ فی الدنیا والآخرۃ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ دنیا اور آخرت کی باتوں میں اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دے ان کے کام کا سنوارنا بہتر ہے، اور اگر ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خرابی کرنے والے اور سنوارنے والے کے فرق کو جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر مشقت ڈالتا، بے شک اللہ زبردست تدبیر والا ہے۔ اس آیت ان صحابہ کے سوال کے جواب میں نازل ہوئی جن کی سرپرستی میں یتیم بچے پرورش کے لیے دیے گئے تھے۔ بعض لوگ یتیموں کے مال میں احتیاط نہ کرتے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ سوائے اچھے طریقے کے۔ اس پر جو لوگ یتیموں کی سرپرست تھے ڈر گئے اور ان کے خرچ کو بالکل جدا کر دیا۔ خرچ الگ کرنے میں یہ وقت پیش آئی کہ جو چیز یتیموں کے لیے تیار کی جاتی ان میں سے اگر کچھ بچ رہتی تو وہ خراب ہو جاتی۔ اس احتیاط میں یتیموں کا نقصان ہونے لگا، اس لیے انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ یتیموں کا خرچ کیا نظام رکھا جائے، اپنے حساب میں شامل رکھا جائے یا ان کا حساب بالکل الگ رہنے دے دیا جائے۔ اس آیت میں یہ جواب دیا گیا کہ اصل مقصد تو یتیموں کی اصلاح ہے، جس طرح بھی ممکن ہو کوئی تدبیر اختیار کر لو، نیت اور ارادہ صرف اصلاح اور یتیم کی بہتری ہو، خواہ خرچہ ساتھ ہو یا جدا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا سوال یتیموں کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نہایت جامع حکم ارشاد فرمایا کہ یتیموں کی اصلاح بہت بڑا ثواب کا کام ہے، ان کی حیثیت تمہارے بھائیوں کی سی ہے، ان کے ساتھ تکلف کیسا؟ مقصود تو یہ ہے کہ یتیم کے مال کی اصلاح اور درستی ہو، سو جس طرح بھی ہو اسی طرح کر لینا چاہیے۔ اگر یتیم کا فائدہ اس میں ہے کہ اس کا حساب علیحدہ رکھا جائے تو یوں کر لینا چاہیے، اور اگر بہتری اس میں نظر آئے کہ اس کا مال اپنے مال سے ملا لیا جائے تو اس میں بھی کچھ ذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر وہ چاہتا تو یتیموں کے بارے میں تمہیں سخت حکم میں بھی
دے سکتا تھا جو تمہارے پورے کرنے پڑتے، اس کے لیے وہ زبردست اور غالب ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ ہر حکم کی مصلحت سمجھتا ہے۔ وہ ایسے حکم نہیں دیتا جو تم پر گرا اور مشکل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔